الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الحرام۔ پس جب تم عرفات سے لوٹ جاؤ گے فَاذْكُرُوا اللہ کو یاد کرو تو اللہ کو مزدلفہ میں یاد کرو۔ عرفات سے لوٹ جانے کے بعد حجاج مزدلفہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جیسا کہ اس نے ہدایت فرمائی ہے۔ قریش کے جو لوگ تھے وہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے، وہ مزدلفہ سے ہی ریٹرن کرتے تھے۔ کیوں ریٹرن کرتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو حیثیت والے مانتے تھے، اور عرفات میں جانے کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ کہتے تھے ہم اہل اللہ ہیں، اللہ کے گھر حرم میں رہنے والے ہیں،
لہذا ہم حرم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت میں رب نے ان کو فرمایا ہے ثم افیضوا، افیضوا فعل امر ہے، افاظ اس کا ماضی ہے، مضارع بنتا ہے یفیض، اور تو فی زون حاضر کا صیغہ ہے، اسی کا مضارع کی علامت کٹ جاتی ہے، نون کٹ جاتا ہے، آگے سے زبر والا الف لگتا ہے جسے حمزہ کہتے ہیں، یہ بنتا ہے افیضو، افیضو تم لوٹ جاؤ، تم لوٹو۔ من حیثو، من حرف جر ہے، سے، حیثو جہاں، افاظ الناس، افاظ فعل ماضی ہے، الناس اس کا فاعل ہے، لوگ، مڑے، تم وہاں سے مڑو جہاں سے اور لوگ واپس مڑتے ہیں۔ یہ اہل قریش کو بتایا جاتا ہے جو مزدلفہ سے واپس لوٹتے تھے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے واپس لوٹتے ہیں، وہاں سے تم بھی واپس لوٹ آؤ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور تم استغفار کرو، یہ بھی فعل امر ہے، واو اس کا فاعل ہے، تم کی شکل میں، استغفروا تم مغفرت طلب کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ مفعول بھی ہے اللہ سے،
ان اللہ، یہ اسم ان ہے، غفور الرحیم، اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو کوتاہیاں آدمی سے ہوتی ہے حج کے دوران، تو اللہ سے ان کوتاہیوں کی معافی طلب کرے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اسلام سے پہلے جو حج کیے تھے ان میں آپ عرفات نہیں گئے تھے، لہذا وہ حج برباد ہو گئے۔ اب جب کہ آپ مسلمان ہو گئے تو سابقہ غلطیوں کی تلافی بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ مسلمان کو ہر کام کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے استغفار کرنا ہی ہے، کیونکہ جس معیار سے آدمی کو کوئی کام کرنا ہے اس معیار تک یا اس معیار کے مطابق وہ کام کر نہیں پاتا ہے، لہذا معذرت ہی مانگنی ہے اللہ سے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے نوازے اور ہمیں اس قرآن سے استفادہ کر کے ہمارا آخرت بہتر بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔